خیر تو ہے قاضی آفندی؟ کیا پھر درویش خانے پر چھاپا مارنے جا رہے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا دیا گیا بیان واپس لے لیں شیخ محترم. اخی برادری کو میرے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست کرنے سے روک لیجیے. نظر ثانی سے صرف فیصلہ بدلتا ہے قاضی صاحب، عدل نہیں. عدل تو سورج کی طرح ہوتا ہے، ہر سیارہ اس کے گرد چکر لگاتا ہے لیکن وہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے. میں اپنا فیصلہ کس وجہ سے بدلوں؟ کیا خطا ہے آخر اس میں میری؟ چشمدید گواہ ہوں میں اس قتل کا. عدالت کیا قاضی کی آنکھوں کا نام ہے؟ کیا قاضی نابینا نہیں ہو سکتا؟ مجھے لگا آپ اتنے سمجھدار ضرور ہوں گے کہ انصاف میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، گواہی دیں گے جو آپ نے میری طرح دیکھا اور عدالت کی مدد کریں گے. میں نے تو قاتل کو دیکھا ہی نہیں جناب. تو آپ کے سامنے جو عینی شاہد کھڑا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ارے یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں آپ کی تصدیق کے لیے جھوٹ تو نہیں بول سکوں گا جناب. ہاں جانتا ہوں آپ بہت ایماندار ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے. تو عدالت میں آ کر اس کے خلاف گواہی کیوں نہیں دیتے؟ میں کیا ہوں، میری کیا حیثیت ہے، کیا اوقات میری کہ میں کسی ستارے پر کمند ڈالوں جناب علی؟ اس وقت میں آپ سے بحث کرنا ہی نہیں چاہتا شیخ محترم. عدالت کا سارا نظام جناب دلیل پر چلتا ہے. ہم اپنے وجدان سے نہیں علم سے فیصلہ کرتے ہیں. فضول نظریات سے اور فلسفوں سے اگر فیصلے ہوا کرتے تو پھر عدالتوں میں قاضی کی نشستوں پر شاعر لوگ اور فلسفی براجمان ہوتے. ٹھیک کہتے ہو، قاضی کو علم کی بنیاد پر فیصلے کرنے چاہیے. چلو ہم کتابوں میں لکھے علم کی بات کر لیتے ہیں جس کے مطابق میرا گواہ ہونا شریعت کے مطابق نہیں ہے. مطلب کیا ہے؟ ایک نابینا کی شہادت شریعت کے لیے قابل قبول نہیں. خود ہی دلیل گھڑ لی، خود ہی فیصلہ بھی سنا دیا اپنے حق میں. اس کی بھی دلیل چاہیے. چلو بتاتے ہیں. قدوری حضرت نے اس بارے میں مختصراً لکھا ہے. آپ تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے؟ ہاں، مکتب مدرسے میں کتابوں کے نام رٹنے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری بھی تو نہیں. پہلی جلد کے صفحہ 387 کی آخری 3 سطروں میں وضاحت بیان کی ہے انہوں نے اس طرح کے قضیے کی. آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مان لیتا ہوں میں یہ. حضرت قدوری نے اس بارے میں ضرور لکھا ہوگا کہ نابینا کی گواہی کو قبول نہیں کیا جا سکتا کسی صورت. تو کیا آپ نابینا ہیں؟ یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ نے مدرسے میں بہترین تربیت پائی ہے. ایسی صورت میں منطق کی بات کرنا ضروری ہو گیا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے. فرض کیجئے آپ کے پاس 2 تھیلے شکر سے بھرے ہوں تو آپ یہ دونوں تھیلے شکر کے مجھے دے دیں. تو ان دونوں تھیلوں کی شکر دیکھ کر کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے پوری دنیا کی شکر دیکھ لی؟ شکر تو دیکھی میں نے آنکھوں سے، مگر دنیا بھر کی شکر تو نہیں دیکھی. تو کیا میں نابینا ہوں باقی شکر کے معاملے میں؟ بالکل قریب کی چیز دکھتی ہے بس. کیا میں دیکھ سکتا ہوں؟ بالکل. لیکن کیا دور دور تک ایک ایک چیز دیکھ سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں. دکھتا ہے مگر سب کچھ نہیں. تو بینائی ہے بھی اور دیکھا جائے تو نابینا بھی ہوں. یوں کرو کہ اپنے دل کے شک کو 10 حصوں میں تقسیم کر لو. 9 حصے اسے مجرم کہیں اور 1 حصہ بے گناہ قرار دے تو وہ شخص بے گناہ ہے. اور اگر 9 حصے کہیں کہ بے گناہ اور 1 حصہ کہے مجرم ہے تو وہ شخص مجرم ہے.